نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت شہید کا ایک مرتبہ ایک درجہ بیان فرما رہے ہیں۔ شہید کا مقام کیا ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے، شہید کا درجہ کیا ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس پہ موت طاری ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن بعض انسان ایسے ہوں گے جن کے اوپر یہ موت طاری نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہو، جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہو، فرمایا اللہ خود کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ میرے واجب الاحترام، آج جو خبر موصول ہوئی مظفر آباد کے فرزند ناصر خالد شہید اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ درجے میں فائز ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے اور پسماندگان کو، ان کی والدہ کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم اور تمام ہمارے جو ممبران ہیں، ہماری جتنی ٹیم ہے، حسن رضا عباسی صاحب، ڈاکٹر فاروق میو صاحب، عبید رضا صاحب، تمام کی طرف سے اور تمام ممبران کی طرف سے ہم ناصر خالد شہید سلہریہ رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے تمام اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور خصوص بالخصوص ان کی والدہ کو ان کی والدہ کل تک تو وہ ناصر خالد کی والدہ تھی، لیکن آج وہ پوری قوم کی ماں بن چکی ہے۔ ان کو دیکھ کے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، انہیں دیکھ کے ہم جو مایوسی کے اندر چلے جا رہے تھے، ہم سے وہ مایوسی کے بادل چھٹتے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر آج بھی وہ مائیں موجود ہیں، ہماری قوم کے اندر آج بھی ایسی مائیں موجود ہیں جو اپنے بیٹے کو تیار کر کے، جو اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کرتی ہے کہ اگر وہ وطن عزیز پہ کوئی وقت آئے وہ قربانی دینے سے کبھی دریغ نہ کرے۔ ہم تمام ملک پاکستان کے جو افواج پاکستان ہے، ہم افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسے نوجوانوں کی تربیت کرتی ہیں، وہ ایسے دلیری اور شجاعت ہمارے نوجوانوں میں بھر دیتے ہیں کہ اگر دشمن کا کسی جگہ بھی مقابلہ کرنا پڑے تو کسی قسم کی قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کرتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں فخر ہے ناصر خالد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پہ، اہل کشمیر کو، اہل پاکستان کو ان کی شہادت پہ فخر۔ آج ہمارے سینے جو ہے وہ چوڑے ہو چکے ہیں۔ نوجوانی کے عالم میں وہ اس دنیا سے گئے، محرم کے مہینے میں انہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ انشاءاللہ یہ اصل حسینی ہیں، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے جو ناصر خالد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے شہادت کا درجہ پا کے جو ہے اس کردار کو اپنایا، اور آج کوئی جانتا نہیں تھا لیکن آج دنیا جان رہی ہے، ناصر خالد کا نام لے رہی ہے۔ ان کی والدہ کا جو ہم نے سنا، ان کی والدہ کی جو ہمت، ان کی شجاعت، ان کی دلیری جو ان کے الفاظ سے ٹپک رہی تھی، رونا بزدلی نہیں، یہ محبت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اولاد کی جدائی، اولاد کا صدمہ وہ لوگ جانتے ہیں جن سے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو۔ یہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ اس صدمے کے اندر انسان جو ہے اپنی حواس کو کھو دیتا ہے، لیکن ناصر خالد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ایسی خوش نصیب خاتون ہیں، ان کے شوہر بھی شہید، ان کے بیٹے بھی شہید،
اور ایک بیٹا جو ہے وہ افواج پاکستان کا حصہ۔ الحمدللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم سب بھی جو ہے افواج پاکستان کا کیا بنیں گے؟ حصہ بنیں گے۔ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، ملک پاکستان کے دفاع کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جب کبھی موقع ملا، جب کبھی ہمیں ہمارے ملک پاکستان کو ضرورت پڑی، صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ خصوص بالخصوص میں ناصر خالد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو ایک پیغام دوں گا کہ آپ نے جو صبر کیا ہے، آپ کا یہ جو صبر ہے، اس پہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ آپ اپنے اس صبر سے اللہ رب العزت سے جو مانگے گی وہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کے بندو، ایمان والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو کس کے ساتھ؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آگے تھوڑا سا جا کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، خوشخبری دیجئے صابرین کو، صبر کرنے والوں کو، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ میرے واجب الاحترام، اشد الناس بلا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، مصیبتیں، آزمائشیں سب سے زیادہ کس پہ آئیں؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ آئی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا گیا، اور پھر جو ان کے قریب ہوئے، وہ آزمائے گئے ہیں، کبھی اولاد کی قربانی سے، کبھی مال کی قربانی سے، کبھی دنیا کی قربانی سے آزمائے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ صبر کر لیتے ہیں، اگر کیا کر لیتے ہیں؟ صبر کر لیتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے وہ انعامات ہیں، اللہ کے ہاں ان کا وہ اکرام ہے کہ کل قیامت کے دن جب انہیں ان انعامات سے نوازا جائے گا، ان کا اکرام کیا جائے گا، تو دنیا والے جو دیکھیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہماری زندگیوں میں ہمارے جسموں سے ہماری کھالوں کو نوچا جاتا اور ہم جو ہے اس پہ صبر کرتے اور آج اس انعام کے حقدار ٹھہرائے جاتے۔ میں خصوصی طور پہ جو ہے ان کی والدہ کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کروں گا، ان سے عرض کروں گا کہ جہاں وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہوں گی تو وہاں پر وہ سارے ملک پاکستان کی جو افواج ہے، بلکہ ہمارے تمام جتنے بھی ادارے ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سب کو استقامت عطا فرمائے، سب کو، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ کیوں؟ اس وقت وہ جو بھی اپنے صبر کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ وہ عطا کریں گے، اللہ وہ عطا کریں گے۔ آج جب پتہ نہیں کیوں جب ناصر خالد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھ رہے تھے تو ہمارے سینے جو ہے فخر سے چوڑے ہو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو ضرور تھے لیکن سینے فخر سے چوڑے تھے کہ ہمارا ایک نوجوان آج پھر اللہ کے راستے میں قربان ہوا۔ یہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ آج اس نے ہمیں زندہ کیا ہے، ہمارے اندر وہ انرجی، ہمارے اندر وہ ولولہ، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا اس نے اپنی شہادت سے کہ آج ہمارے سر جو ہے وہ فخر سے تنے ہوئے ہیں، اور دشمن کو یہ پیغام دے گیا ہے کہ تم اپنے ناپاک عزائم میں جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ، تم اپنے ناپاک ارادوں میں جتنے بھی بلند ترقی کرتے چلے جاؤ، لیکن ہم کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، ملک پاکستان پہ آنچ بھی آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا ملک پاکستان کو ہماری کہیں بھی کسی بھی وقت ضرورت پڑی، اس ملک پاکستان کے پاس
آج بھی ایسی مائیں موجود ہیں، اس ملک پاکستان کے پاس آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں، اس ملک پاکستان کے پاس آج بھی ایسی فوج موجود ہے کہ جس جگہ پہ، جس محاذ پہ بھی، جہاں کہیں بھی ملک پاکستان کی افواج کو ضرورت پڑی دفاع کے لیے تو یہ صف اول میں دفاع کرتے نظر آئے ہیں۔ اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا، اپنے کاروبار کو نہیں دیکھا، اپنے گھرانے کو نہیں دیکھا، اپنے وطن کو نہیں دیکھا کہ ہمارا یہ وطن ہے، ہم نے واپس اس وطن میں آنا ہے، ایسی زندگی، عیاشی کی زندگی گزارنی نہیں، سب کچھ اپنے وطن کے لیے کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں شہیدوں کا یہ مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہیں اللہ بھی کہہ رہا ہے بل احیاء، یہ زندہ ہیں، یہ مرے، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، یہ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے۔